میرے عزیز طلباء طالبات، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ سونا چاندی، آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے کہ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے۔ گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو چار پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی۔ جس قوم کے نوجوان میں صرف دو باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے۔ میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں۔ اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے، جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی، اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے۔ موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے۔ اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی۔ ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایویں مولوی ڈرائی جان دین، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو۔ یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا، جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے۔ لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے۔ انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں۔ اب میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں، آپ نہیں سن سکتے ہو۔ انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسے نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان، اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں۔ 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے، چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر عین مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے۔
کہیں چھپی ہوئی ہے اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ، میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو، اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔
کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تو نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی جی شے، تم چھوٹی شے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھوس بات وہ جو لکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریا عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ تھوڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات ہو دیوار پہ مار دو، مٹی اچ دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو،
جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کہ سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم علم نہیں، وہ معاشرہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو، میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے، کس جہان کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنت کے جانوروں کی موت۔ اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بفرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا،
کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے ہیں میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاتا، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو پہلے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارے روز صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی، اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہ یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا۔ بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے، کدھر گئے؟ یہاں تک میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں کر پہ کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا تھا، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گننا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی، اور پرندے، سورج، چاند، ستارے، سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا ادھر جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے؟ کہ آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے؟ کہ الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائے گی۔ یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے،
اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام۔ ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے۔ یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ہاں، پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ موت۔ پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کون باقی۔ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم۔ میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کربت الموت لا من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ ہاں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ڈب حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں، عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہوں، لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاق ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں۔ عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اللہ میرے اقبال کی خبر روشن کرے، میں نے اردو عربی فارسی انگریزی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہاں، جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں۔ کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان۔ اسرافیل، اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے، تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا، اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل دی باری آ گئی، ہوں یہ ٹنگا انجن ہو رہی ہیں، سامنے تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنا ہے، تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے۔ وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل چیخ مارے گا، زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے 7واں آسمان زمین پھٹ جاتا، ایسی چیخ مارے۔ اس کے بعد سنو، میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ دوبارہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ کون ہے؟
پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر۔ این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم اٹھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے، یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم۔ ہائے ہائے، میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے۔ وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، پڑھ تیری فائل تیرے گردن میں ہے، یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا۔ ہاں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر دی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھیں گے؟ ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنے بارے میں نہیں فرما رہے، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا۔ جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے، یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبدالرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے، کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے۔ پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، طارق جمیل تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسما آ جائے، خدیجہ آ جائے، ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہے کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ تو www.darsequran.com کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو، ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہذا ان کا ترازو نہیں ہے، ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا، اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟
سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا. کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا یوں سیدھا، ادھر اچھا ادھر برا، یوں تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسر بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. اللہ پولیس سے فرمائے گا خودو، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو. ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہ ہتھ کڑی ڈالتی ہے. اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں. کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں. کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے. اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا. ویسے کلاب بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں. یہ اتنا پکڑے اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے. آپ نے کہا جبریل کیا ڈرے ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا. تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح. تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے. میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے. تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی. کہا کیوں؟ بولو. کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظى، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ. نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں. تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے، خش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی. میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا. میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تو بے ہوش ہو کے گر گئے. جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں. ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو. ہائے میں قربان شاہ، بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا. اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے. جب وہ یوں ہوگا تو انہیں تھوڑا جیسا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے.
اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا، ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ۔ پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا؟ تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا۔ اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا۔ یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو۔ یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے نا، تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو۔ اس کے ہاتھ میں گو نعرہ لگائے گا۔ قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہوم۔ یہ نعرے نہیں نکلتے آپ لوگ؟ تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کیا ہوا؟ دوسرے کیا ہوا؟ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے۔ وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال، 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے، ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے، اللہ نہ کرے، ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا جب 1818 میں ملتان فتح کیا۔ رنجیت سنگھ نے
مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے، اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی، میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل 10 سال کے بعد عوام کی ہر لڑکی کہتی ہے ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے، میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں ان کے گھروں میں عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا ہے، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہے، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز حریص رؤوف رحیم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعب بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشالح بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میدان محشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، ماں
جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں، نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات، ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں، کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ایک کے، اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے، شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں۔ سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہاں یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش، روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش، رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے، فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ دوڑ کے آئے۔ علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، سورہ فتح۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہے جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، بلاؤ۔
آپ نے پیغام بھیجا علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا ہے، اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا ہے۔ اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اچھا میرا پتر، اور وہ گرج رہا تھا، تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہ نہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے۔ تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں 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 میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، آپ کو معاف کر۔ کہ میں نے معاف کیا۔ ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں۔ سنیں یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں بہت دور چلا گیا۔ کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو۔ گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی ہے، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے۔ کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے، جنت واجب ہو چکی تھی۔ کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے۔ حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آج وہ 72
नफूस कुदसिया और 16 घर के अफराद को लेकर ज़बह होने को तैयार हैं कि छुरी चलाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आज़माएं तो तीर आज़मा, हम जिगर आज़माएं। एक बोल, इनकी तो जन्नत उस वक्त हो चुकी है। यूं उठाया हुआ, ये तो चलो माकूल बात है, यूं उठाते हैं, आम आदत है, लेकिन मेरे नबी ने अरब, सुनो, अरब के दस्तूर में बच्चे को उठाना बाहर ऐब था, ऐब, सुन रहे हो, अरब सरदार हो बच्चा उठा के बाहर आ जाए, ऐब था, कोई नहीं उठाता था। और मेरे नबी ने कहाँ उठाया? अब बाहर आए, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ हसन, यहाँ हुसैन, यहाँ बिठा के बाहर निकले। वो बददूदी खोपड़ी घूम गई, या रसूल अल्लाह, ये क्या? उसके लिए तो नहीं, ये क्या, आप इनसे इतना प्यार करते हैं? हाँ, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ और मेरा अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और जो इनसे प्यार करेंगे अल्लाह उनसे प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेंगे अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखेगा। इतने बड़े फज़ाइल वाली हस्ती, एक एक करके सारे ज़बह करवा दिए। एक बोल ही तो था, कर लेते यजीद के बाद, घर में जाके तौबा फरमा लेते। नहीं, उनकी जन्नत पे कोई फ़र्क नहीं था, पैगाम अधूरा जाता कि हम अल्लाह रसूल के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करते, हम अल्लाह रसूल की रज़ा पर कोई सौदेबाजी नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आप अभी वालिदैन नहीं हो, वालिदैन बनोगे तो पता चलेगा औलाद का दर्द क्या होता है। कतर हमारी जमात गई तो मैं हॉस्पिटल गया, वो इमरजेंसी से लेकर गए, किसी डॉक्टर को मिलना था। तो एक बच्चा वो उसमें खाट में तड़प रहा था, उसकी माँ यूं खड़ी उसको देख रही थी ऐसे, उसके चेहरे पर जो दर्द था, मेरे आंसू निकल, मैं तो जानते नहीं कौन, मेरे आंसू निकल आए बच्चे को देखकर, माँ के चेहरे को देखकर, ऐसे उसके चेहरे पर दुख, दर्द और तड़प थी। और बच्चा हॉस्पिटल में है, ठीक हो गया होगा इंशाल्लाह, अगर गया होगा तो तबाही मौत लेके गया होगा। मेरे नबी के नवासियों को तो देखो, कमाल है। फिर उम्मत झूठ बोले, फिर फहाशी के अड्डे चलाए, 10 दिन के लिए करबला याद करे, 12 दिन के लिए नबी को याद करे, अब फिर वही सुबह वही शामें। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला सब शहीद हो गए। बच्चों को ज़बह होते देखना आसान काम है, सब शहीद हो। एक बच्चा अब्दुल्ला, क्या मेरा बच्चा मिला दो, मैं जा रहा हूँ। उनका ख्याल था मासूम बच्चा, ऐसे कोई क्या करेगा। 2 साल का बच्चा लेकर आई बहन, यहाँ सीने से लगा के यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, बिठा के उसको देख रहे हैं कि उधर से इब्नुल मुवक्किल ने तीर मारा, निशाना खता भी जा सकता था पर इम्तिहान अभी बाकी था, वो तीर सीधा यहाँ आ गया और गर्दन यूं ढलक गई, बच्चे की आह बिना निकली। सारी जंग में कुछ नहीं बोले, यहाँ दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, यहाँ दिल भर आया और बच्चे के खून को अपनी ऐसे लप में ले लिया, यूं आसमान की तरफ उछाल के कहा, अल्लाह तू राजी है तो बस मेरा कम बढ़ गया है। मेरे अजीजों, जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, जिधर जाना है जाओ। एक अल्लाह नाराज ना हो, एक अल्लाह का नबी नाराज ना हो, ये फ़लसफ़ा कुरान है, ये फ़लसफ़ा इस्लाम है, ये फ़लसफ़ा अंबिया किराम है कि ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ पेपर दे रहे हैं, ये पेपर मौत पे जाके रिजल्ट निकलेगा, मनफी हो गया तो बता दिया, मुस्बत हो गया तो थोड़ा सा बता के बात समेटता हूँ। नेकियों का पलड़ा झुक गया, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ झुकाएगी? अखलाक। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ झुकाएगी? अखलाक। ज़बान का मीठा बोल, उल्फत भरा बोल, झूठ से बचो, ग़ीबत से बचो, गाली से बचो, इल्ज़ाम तराशी से बचो, बोतान से बचो, हेरा फेरी से बचो। अपने अंदर और बाहर को खूबसूरत बनाया और यूं हुआ, ऐलान हुआ कामयाब, पेपर हाथ में आया, हाँ मुक़र्रर किताबिया, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गया। अब एकदम एक तब्दीली आएगी, एक तब्दीली आएगी।
میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، 5.25، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں کہ جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے گا۔ میں ایسے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کہ دی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رس سے باندھ کے تو مالش نہ شروع ہو گیا۔ اتنا زمیندار باہر آیا، اسے کہو میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ہے کل ہوتا ہے، اسے کہو پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کہتے آسا ہی بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا کیا آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے اینے میں ہکے کر کے توڑے ہوتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پاؤنے پائے گا تو موٹے تو رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے عورت کے، مرد کے سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پخانا نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاکیزہ، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر لیا،
اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم. باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں گے، زمین پر چلیں گے. دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا. اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے. بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں. ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا. یہ ہے 33 نمبر والی جنت. 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے. یہاں بھی خدام ہوں گے. فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پئیں. دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پاؤتے اپے کھاؤ. ٹھیک. اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم. نوکر ڈالے گا پیش کرے گا، نوکر ڈالے گا. یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں گے. پھر فرشتے پیش کریں گے، پھر جنت کی حوریں پیش کریں گے. اور میرے نبی نے فرمایا، ابھی ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سناؤں؟ پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو چہرہ کیسا ہوگا؟ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا ہے. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے. میں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے. جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے. آمین تو کہہ دو. وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے. وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہے. خدا خود امیر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو. وہاں اللہ ہوگا، خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لگ گیا؟ وہ خود کہیں گے نیچے، وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا؟ آپ خود ہی ساقی بن گئے. تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے. تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا. آج تیرا رب ساقی ہے، پی. اللہ اکبر. جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا. جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے. آپ جنت کے نغمے سنیں. اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے. میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا.
70 साल। वो होगा जन्नत की हूरों से, अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज़ होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूज़िक डायरेक्टर बनेगी। हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूज़िक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी। हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है, अरे वाह चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनाओ, कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज़। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी, कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ और जन्नत का साज, जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा, कहेंगे मजा, कहेंगे इससे अच्छा सुनो, तो वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ए मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज़, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज़ को सुनकर। और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे, अब अपना आप भुला बैठे। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं, अल्लाह, अब इससे अच्छा सुनाऊं। कहेंगे यार इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता? कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा, वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली। हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज़ से पाक है, उसके लिए ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो ये वाला सामने आएगा। है एक बोल सुना दूं फिर बताता हूँ कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियाँ, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोज़ेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया कराम, सालिहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल दे के पुकारेगा, क्या टाइटल दे के पुकारेगा? जब पर्दा हटेगा तो सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा मरहबा बिस्सादिकीन, आपका रब सच्चे बंदों को मरहबा कहता है। सच, मैंने बयान शुरू यहाँ से किया था, सच्चाई, दयानतदारी, पाकदामनी, इंसाफ जिस कौम में होगा उनके झंडे लहराते रहेंगे। झूठ, धोखा, बदकारी, फहश, जुल्म जिस कौम में होगा उनके झंडे हमेशा सरनगू रहेंगे। पूर्व पश्चिम की हवाएं भी उन्हें उड़ा न सकेंगी। जिल्लत पस्ती मुकद्दर होगी। आज अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरे नमाजी आ गए, कहेगा मेरे सच्चे बंदे आ गए, मैं मरहबा कहता हूँ। अब सुनो, अब ये जो आप अल्लाह को देखोगे ना, ये आंखें नाकाफी हैं, नाकाफी ये अहाता नहीं कर सकते। अहाता तो फिर भी नहीं हो सकेगा। हमारे जिस्म में कोई खरब सेल्स हैं और हर सेल में हर चीज़ बनने की अल्लाह ने ताकत रखी है। यहाँ भी आंख बन सकती है, यहाँ कान बन सकता है, हर सेल। और जो तुम्हारे डॉक्टरों की बात है 10 खरब कमोबेश ज़्यादा, ये अंदाज़ा ही है, इससे भी ज़्यादा होगा। 10 खरब का मुझे लफ्ज़ याद पड़ता है। 10 खरब सेल्स ईंटों से हमारा जिस्म बना है। जब अल्लाह सामने आएगा, ये आंख नहीं, हर सेल को अल्लाह आंख की ताकत देगा और आप पूरे जिस्म से अल्लाह को देखोगे, पूरे जिस्म से।
خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی۔ میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہیں گے، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلو اشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اس سے سیکھو، اس سے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اسے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑ کے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے،
علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔